اصل بات یہی ہے، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، کسی بات سے ڈینائی نہیں کرتے ہیں یہ. اگر ہم کرپشن کا کہتے ہیں تو اس سے بھی ڈینائی نہیں کرتے ہیں. کرپشن کا بازار گھر میں تو اس سے بھی ڈینائی نہیں کرتے. اور آپ ڈینائی کرتے ہیں اداروں کے اندر کرپٹ لوگوں کو. آپ کے سیاسی پیر و مرشد جو ہیں ان کی سوچ پاکستان کے لیے سب میں بڑا خطرہ ہے، آپ ڈینائی کرتے ہیں اس بات سے؟ بات یہ ہے کہ اب وہی بات ہو گئی نا کہ ان کے پاس میرے لیڈر کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عوام کے سامنے لا کے ان کو جو ہے کہ ڈس بیلنس کیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کیا جائے. سوچ سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں، سوچ تو وہ کہہ رہے ہیں سوچ خطرہ ہے یہ ملک کہہ کے رہے لیے. ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے کہ یہ پاکستان کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پہلے ہماری نہیں تھی، اب ہماری جنگ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اصل طے تک جائیں. وہ 18,000 لوگ جن کو پریزیڈنٹ کی پرمیشن پہ ویزے دیے گئے، ریمنڈ ڈیوس جیسے، رچرڈ جیسے، جان برن جیسے، اور جن کو پشاور میں روکا گیا اور اس کے بعد کوئی تحقیقی کارروائی نہیں کی اور فوراً رحمان ملک صاحب کا ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ نہیں امریکن ایمبیسی کے ہیں، اور ویری فرسٹ ڈے جو ہے کہ 2 بلاسٹ پشاور کے اندر ہوتے ہیں. میں صاحب گفتگو میں شامل کروں گا. آپ کیوں ان لوگوں کو روکتے ہیں؟ وہ یہ آپ کہتے خود پاکستان کو ٹکڑے ہیں کہ کرنے محترمہ کی جو زرداری صاحب نے کل یہ کہا کہ محترمہ کی جو اس وقت شہادت ہوئی، محترمہ کو جو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ سوچ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے سیاسی پیر و مرشد کی سوچ ہے. اس بات آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات سے؟ بات دراصل یہ ہے، دیکھیے آپ جب مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میرا تعلق میڈیا سے ہے، میرا تعلق عوام سے ہے، ٹھیک ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے، کیونکہ جو عوام ہے وہ پستی جا رہی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہوں. ہم کوئی کلیکٹیو تھنکنگ کہیں نہیں کر رہے. بالکل. دراصل بات یہ ہے کہ پہلے میں یہ کامنٹ کر دوں، میں جمیل سنگر صاحب کی اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو انفارچونیٹلی ایک فوبیا ہو گیا ہے آرمی کے خلاف. دیکھیں مشرف نے جو ان کے ساتھ کیا، اور وہ بہت سارے آرمی کے حکمرانوں نے کیا، ضیاء الحق نے کیا بہتوں کے ساتھ، پوری مطلب ملک کو تباہ کر دیا انہوں نے ان اے وے. سو بات دراصل یہ ہے کہ آپ ایک فوبیا کو لے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آرمی ہے آپ اس کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا وہ بھی کشمیر میں بیٹھ کے، کہ جی کوئی تک نہیں بننا ہے، کوئی ملک آرمی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا ہے. اور وہ بھی آپ اپنے افواج کو، چاہے جتنی بھی غلطیاں آدمی سے ہوئی ہیں، ایجنسی سے ہوئی ہیں، ایبٹ آباد سے لے کر رینجر کلنگ جو ہے، میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے لوگ بالکل پکڑے جائیں، کھلے عام ان کی پبلک انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، اور ان کو کھلے عام سزا دی جائے. وہ میں یہ کہیں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ آرمی کے لوگ ہیں تو ان کو معاف کر دیں. اچھا یہ تو ایک بات ہے غصے پہ. دوسری بات جو ان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے پیسے جو سروس اکاؤنٹس میں ہیں وہ پاکستانی عوام کے ہیں. ایک بات کہہ دوں، میں زرداری صاحب کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اربوں روپے کی کرپشن ہے اداروں کے اندر، ہر ادارے میں کرپشن ہے. میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس ملک میں، اور جب سے میں جرنلزم میں آئی ہوں، 14 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک کسی کلین حکمران کو نہیں دیکھا. نواز شریف صاحب نہیں ہیں؟ معاف کیجیے گا، ان کا نام بہت آگے اوپر ہے لون ڈیفالٹرز میں جب وہ حکمران تھے. یہ تو دونوں جو الزام لگا رہے ہیں دونوں الزام کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ایک دوسرے کوئی کلین نہیں ہے اس پر، کوئی کلین نہیں ہے. میں اس میں کچھ بات جو قصے صاحب نے شروع میں کی نا کہ عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے آپ دونوں سے کہ آپ کلین ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں، عوام حل مانگ رہی ہے اپنے مسائل کا. دیکھیں بات یہ ہے بالکل عوام کو کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسائل کا جو ہے وہ حل مانگے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اور خاص طور پہ وہ جو کہ گراس روٹ کی پارٹی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے گراس روٹ کی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے، منشور دے کر جو ہے الیکشن جیتتی ہے، اور انہوں نے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں یہ پہلے جو ہے وہ عوام صاحب کا جو ہے وہ کہوں گا، تنقید کریں گے نا؟ نہیں تنقید میں ان کا جواب جو ہے وہ دینا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ بی بی صاحب اگر مرڈر، جی ٹھیک ہے. اب یہ پیپلز پارٹی کے ورکر کے سامنے اگر عوام صاحب کو بی بی کے مرڈر کا، بی بی کی شہادت کا بڑا دکھ ہے، یا ان کی لیڈرشپ کو ہے، ان کے گھر والوں کو نہیں ہے، ان کے بچوں کو نہیں ہے، مجھے تو وہ دن یاد ہے. میں بی بی شہید کے ساتھ، ان کے جج جو ہے وہ 7:30 بجے ہمیں بلاتے تھے، بی بی صاحبہ 8:30 بجے بی بی صاحبہ وہاں پہ پہنچتی تھی، اور وہاں پہ پہنچ کے ان کے جج کہتے تھے کہ جی ریسیس کے بعد ہم کیس کو اٹھائیں گے. ایک کیس لاہور میں ہوتا تھا، دوسرا پنڈی میں ہوتا تھا، تیسرا کراچی میں ہوتا تھا. یہ تھے نواز شریف صاحب کی حکومت.
جس کی بعد میں انہوں نے معافی مانگی اور بی بی نے معاف کر دیا اور ان کے ساتھ جو ہے اے آر ڈی بنائی. اے آر ڈی بنانے کے بعد یہ بڑے کہتے ہیں کہ جی ہم اصول پرست ہیں. اے آر ڈی بنی 4 دن کے بعد جو ہے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے, کسی سے نہیں پوچھا. اے آر ڈی جب اے آر ڈی جی ڈی اے تھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں تاریخ ہے, ہسٹری ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. ہم مائنڈ سیٹ کی بات دیکھیں, پریزیڈنٹ صاحب نے جو مائنڈ سیٹ, میں کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ یہ چینج نہیں کر رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بی بی کے قاتل ہم بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہو کہ وہ 18 سال کے لڑکے نہیں ہیں. بی بی شہید 18 اکتوبر کو بی بی شہید پر 2 حملے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. 19 اکتوبر کو بی بی شہید نے جو ہے یہاں پر پریس کانفرنس کی تھی. وہ آپ پریس کانفرنس آپ کے پاس ہوگی, وہ کبھی چلائیں, اس میں دیکھیں بی بی صاحبہ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے وہ نہیں چاہیے جس کے ہاتھ میں ٹریگر تھا, جس کی ٹریگر پہ انگلی تھی. مجھے وہ چاہیے جنہوں نے ان کو یہاں پہ پہنچایا. میں ان کے لیے بات کروں گی. مجھے وہ بھی چاہیے جنہوں نے پیسے دیے تھے. مجھے وہ بھی چاہیے جو ان کے پیچھے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ بی بی شہید اتنی بڑی لیڈر تھی, ان کو دو جو ہے 18 سال کے لڑکے آئے, مار کے چلے گئے, وہ پھانسی پہ چڑھ جائیں گے اور بہت ان کا بدلہ ہو جائے گا. تبھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ بدلہ جو ہے, جب بی بی شہید نے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے تھے اور 88 میں بی بی شہید آئی تھی تو فوج کو تمغہ جمہوریت دیا تھا. سب نے ہمیں کہا تھا. فوج نے جب ہم شہید نے 18 اکتوبر 2007 کو جب حملہ ہوا اسی دن وہ ملی ظفر ہلالی صاحب, جنہوں نے اپنا آرٹیکل اخبار کے اندر لکھا پچھلے سال 2010 کے اندر 25 اکتوبر 2010 کو. اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے کہا کہ این ڈبلیو پیٹرسن ان سے فون پہ بات کر رہی تھی اور ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ کی جان بچ گئی, لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس معاہدے کا کیا ہوگا, اس تعاون کا کیا ہوگا جو مشرف کے ساتھ ہے. تو بی بی شہید کا کہنا یہ تھا کہ جس شخص نے مجھے مارنے کی کوشش کی, آپ اس سے کہہ رہی ہیں کہ میں تعاون کروں, اور اس شخص کو گارڈ آف آنر ملا. سر پہ نہیں دیکھیں گارڈ آف آنر ملا کیا ملا, چھوڑ دیں اس کو. کیوں چھوڑ دیں؟ جب بی بی شہید کہہ رہی ہیں گارڈ آف آنر کا ملا, اس کے خلاف ریڈ وارنٹ بھی جاری ہوئے. تو کہاں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی کو بی بی نے خود کہا تھا اور وہ آئے گا. کابینہ کے اندر لوگ ہیں آپ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بھی ہے بی بی کے قتل میں جو بھی انوالو ہیں, بی بی کے قتل میں جو بھی لوگ انوالو ہیں, وہ ایک دن جو ہے وہ اپنی سزا سے نہیں بچ سکیں گے. مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو دکھ ہے کہ یہ عوان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی وہ بی بی شہید کے جو ہے وہ قتل کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ہمیں غصہ نہیں آتا اس پہ. ہمیں تو آپ کے کسی بھی چیز پہ غصہ نہیں آتا, مگر آپ کو ہماری ہر چیز پہ غصہ آتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو, آپ کہتے ہو کہ جی ہمارے باپ کی توبہ, یہ غصہ نہیں تھا, ہمارے باپ کی توبہ کہ ہم کبھی آپ سے ملیں. پلازما اسکرین پہ سپیچ چل رہی ہے کہ تمام سٹیٹمنٹس غصہ نہیں تھا, کیا تھا یہ؟ کوئی غصہ نہیں تھا, کوئی غصہ نہیں تھا. آخر میں انہوں نے کہا کہ آؤ ہم سے ملو, آؤ بات کرو. اگر آپ نے مکالمہ کرنا ہے, ٹی وی پہ کرنا ہے, تو جب میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں گا آپ سے مکالمہ کروں گا, آؤ کرو بحث ہمارے ساتھ, بیٹھو. جب ڈسکشن ہوگی آپ ہمارے ساتھ کیسے ملے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی آپ نے, جب ہم کرپٹ تھے, دیکھیں جس کی سوچ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, اس سے آپ مل کے بیٹھیں گے, باتیں کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان عقل کے اندھوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. پریزیڈنٹ میں کمرشل بریک کی طرف جاؤں گا ملک صاحب. کمرشل بریک کے بعد ناظرین مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا دی پلس.